اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 14 تک پڑھ لیا تھا۔ 14 میں ہم نے جو بات سمجھنے کی کوشش کی ولی پر، ہمارا ٹاپک تھا ولی، اور ولی ہم سمجھنا چاہ رہے تھے کہ ایسے کسی اپنے ٹیچر کو، اپنے عالم کو، اپنے امام کو، اپنے ایون نبیوں سے تو ہم سب کے بڑے تعلقات اور وابستگی، اسپریچول ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے، تب بھی کسی بھی اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں غیر اللہ، ان کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے آگے آپ کو بچا لیں گے یا ان کی وجہ سے آپ کی بگڑی بن جائے گی، اور کوئی قانون جو اللہ نے لکھے ہیں وہ کسی کی وجہ سے ٹوٹ سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ولی آپ نے اپنی زندگی میں بھی نہیں بنانا، اور انبیاء کرام کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا کہ قیامت کے دن وہ اللہ سے لڑ پڑیں گے یا اللہ کے سامنے وہ کچھ آپ کے لیے کوئی بات میں جو اللہ جس چیز میں آپ کے خلاف ہوں تو وہ اللہ کو منا سکیں۔ یہ چیزیں بس میں نے اور آپ نے اپنے عقیدے کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس سینس میں ولی کی بات ہو رہی تھی، نہیں تو ہم نے ڈسکس کیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ پھر جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 15، جو کہ آج ہم سورہ انعام کی پڑھیں گے، کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اپنے بارے میں بھی کہہ دیجئے۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا تعارف کرانا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ ان کا تعارف کرا رہے ہیں کہ اے نبی آپ خود لوگوں کو بتا دیجئے کہ انی اخوفو، کہ شک بھی نہ کرنا کہ بے شک میں خود خوف کھاتا ہوں، ان عصیتو، کہ اگر میں نے نافرمانی کی ربی، میرے رب کی، تو کس سے میں خوف کھاتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، یعنی انبیاء کرام بھی یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ آج تو آپ اور میں پھر بڑے ڈھیل میں اور اللہ کی رحمت میں نکل رہے ہیں، چاہے ہم اچھائی کریں نہ کریں، چاہے ہم گناہ کریں، اللہ ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور کئی جگہ پر، کئی مقامات پر محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اس بڑے دن میں جس دن سب کے چٹے پٹے کھل جائیں گے، تو سوچئے کہ انبیاء کرام اور اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت قل کر بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو اس دنیا سے کامیاب ہو کر گئے۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کو غیب کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے کامیاب ہو کر گئے، تو ہم کہیں گے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کرتے ہیں انبیاء کرام کو، نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ ہمیں آیت بتائی کہ اے نبی، یا یہ نبی آپ کے لیے بیسٹ رول ماڈل ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ پھر اللہ کے نبی اسی حال میں بیسٹ رول ماڈل کے تحت ہی اس دنیا سے وہ جا چکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے اس دنیا سے بہترین آخرت موجود ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے امینڈمنٹ نہیں کیا۔ تو ہم اس بات پر الحمدللہ ہمارے دل کو تسلی ہے کہ انبیاء کرام کس طرح سے نیک لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا اے نبی آپ ہی کہیے کہ میں بھی خوف کھاتا ہوں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فضول باتیں نہ کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا نبی بھی مجھ سے ڈرتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ نبی جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہمیں کتنا زیادہ ڈرنا چاہیے، اور وہ نبی خلاف قانون کیسے کوئی بات کریں گے کہ انہیں تو خوف آئے گا۔ انہوں نے کہا میں تو خود خوف کھاتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور بھی لگو بات نہیں کرتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی غلطی نہیں کر سکتے ہیں، نبی نور کا پتلا ہوتے ہیں، جو کہ پچھلا ہمارا سبجیکٹ تھا اور ٹاپک تھا، جو ابھی ہم نے بتایا تھا پچھلا ہی کلاس میں، کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے
تو پھر فرشتے کا جو پورا کل ٹاپک ہم نے آیت نمبر 8 اور 9 میں پڑھا، اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول یہ لوگوں کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں بشر تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا، ہر نفسانی خواہشات میں اللہ کو یاد رکھا کہ کوئی بھی خواہشات وہ اللہ کے خلاف نہ جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی، یعنی اگر ایک نبی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تو پھر یہ بات تو وہ کہتا ہی نہیں کہ اگر میں نے بھی نافرمانی کی، یعنی وہ کر سکتے تھے لیکن وہ اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ یہ کہہ دینا نبی کی گستاخی ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور نبی ہر خطا سے پاک ہوتے ہیں، یعنی یہ کہنا بھی نبی کی گستاخی ہے میرے نزدیک، کیونکہ جو انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جو انہوں نے اپنی سیلف جو بھی بری خواہشات تھی اپنے آپ کو کتنا کنٹرول میں رکھا، اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، تو اس کا مطلب تو ان پر کوئی کریڈٹ ہی نہیں جاتا۔ انہوں نے جو جنگ کے میدان میں اترے، انہوں نے جو اتنے بڑے بڑے ٹائکون سے تبلیغ کا کام کیا، اور انہوں نے جو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ سورہ جو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ میں لوگ نظر کی بات لیتے ہیں، جس کا نظر لگنے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، سورہ قلم کی آخری آیتوں میں اللہ کے نبی کو آنکھوں سے ایسے ڈرایا جاتا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے پھسل جائیں، لیکن اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام کے اندر کتنی سٹیبلٹی ہوا کرتی تھی، اور وہ خود اپنی کتنی محنت کرتے تھے۔ تو انبیاء کرام کو معصوم کہنا بھی انبیاء کرام کی گستاخی ہے، کہ اس کا مطلب تو ان کے اندر ہی نہیں تھا کوئی، وہ غلط کام کر ہی نہیں پاتے تھے تو انہوں نے کنٹرول بھی نہیں کیا ہوگا، بلکہ آپ کو کہنا ہے کہ وہ تو صبر کا ایک بھرپور نمونہ تھے۔ انڈرسٹینڈ؟ تو آپ نے غور کرنا ہے یہ پہلی والی آیت پر کہ بے شک میں خوف کھاتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے میرے رب کی، اس بڑے دن کے عذاب سے میں خود خوف کھاتا ہوں، اور وہ عذاب کو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عذاب کیا ہے، من یصرف عنہ، کہ جس سے جو بچ جائے اس عذاب سے، اس دن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ آج کا بچ جانا ہماری کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، من یصرف عنہ یومئذ، جو بچ جائے پھرا دیا جائے اس سے عذاب اس دن، فقد رحمہ، پس یقیناً رحمت پالی اس نے۔ ایکچول رحمت یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں، وذالک الفوز المبین، اور یہ سب سے نمایاں کامیابی اللہ کے نزدیک کنسیڈر کی جاتی ہے، سب سے مبین کامیابی، نمایاں کامیابی، جو ہم اگر ہم سے کوئی کرائیٹیریا پوچھتا ہے کہ کرائیٹیریا کیا ہے کامیابی کا، تو ہم پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں لوگوں کے کام آنا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے ایسے ہی کہ سب سے بڑی کامیابی کون سی ہے، ایک منٹ، ہاں جی ذرا سا ہولڈ کیجیے۔ ہاں جی، ہاں جی، تو ہم کہہ رہے تھے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ شیطانیت سے ہم سب کو بچا لے، جی، کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی کسی کے کام آ جانا، فلاں، یہ وہ سب اچھی اچھی باتیں اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ آیت آ گئی کہ جس کو قیامت کے دن آگ سے بچا لیا جائے فقط فاز، اور جس سے اس دن عذاب پھیر دیا جائے فقد رحمہ، وہ ایکچولی وہ اصل رحمت میں ماشاءاللہ اس کو مل گئی، اور اللہ کی کتاب کے حیثیت سے ذالک الفوز المبین، اس کو نمایاں کامیابی کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے نصیب کر دے، یہ صرف دعا مانگنے سے کام نہیں چلے گا کہ جی اللہ ہمارے نصیب کر دے، نصیب بنانے پڑتے ہیں، کچھ نصیبیں تو چلیں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اللہ لکھتے ہیں، نہیں تو میری کیلکولیشن کے مطابق اور قرآن کی ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ بہت کم چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نصیبیں لکھتے ہیں، نہیں تو زیادہ تر نصیب ہم اپنے
خود بھی بناتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ کامیابی تمہارے پلے ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں فرمایا ہے بار بار کہ تمہارے پاس کتاب آ چکی ہے اور دوڑو، دوڑو اس کی بخشش کی طرف۔ اس کا مطلب دوڑ ہمیں لگانی ہے اور ہمیں اپنا خود ہی اپنا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ اسی کانٹیکس میں ہمیں اتنی خوبصورت بلیو دے رہے ہیں، عقیدہ دے رہے ہیں، جو کہ نظر لگنے کے خلاف ہے۔ جو ہمارے ہاں بڑا نظر لگ جانا، پتھر کو پھاڑ دینا، اونٹ کو ہانڈیا میں پہنچا دینا، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کوئی نظر کا کوئی عقیدہ نہیں دیا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہی ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول نے نظر بد کا کوئی عقیدہ نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں قرآن سے اللہ کے رسول کو سمجھوں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ حلف اٹھا کر کہہ سکتی ہوں کہ مجھے میرے رب نے اپنے نبی کو سمجھنے کے لیے قرآن کا پیمانہ دیا۔ قرآن سے نظر بد ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھ سے ڈسکشن کرنا چاہیں تو میں اوپنلی آپ سے کرنے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے آیتیں بھیجیں، میں آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ بھیجوں گی۔ ایک سنگل آیت نہیں ہے کوئی نظر بد کے لیے، ایک سنگل آیت نہیں ہے۔ جتنی آپ سنتے ہیں نا کہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ قلم کی 2 آیتیں، یہ سب کی انڈرسٹینڈنگ دیکھ لیجئے، ایمانداری سے دیکھ لیجئے، جان اللہ کو دینی ہے۔ نظر بد کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، نظر بد ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اور اسی کے فیور میں ہم یہ والی آیت لاتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر پہنچائے چھوئے اللہ کی طرف سے کوئی نقصان، فلا کاشف لہ، پھر اس نقصان کو اگر اللہ کی طرف سے آیا ہے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کشف نہیں کر سکتا، الا ہو، سوائے اس اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچے تم کو یا پہنچائے تم کو وہ اللہ کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ایک تو آپ کو عقیدہ ملتا ہے۔ دوسرا آپ کو عقیدہ سورہ فاطر کی پہلی آیت میں ملتا ہے، بڑی خوبصورت، وہ بھی سمجھنے والی آیت ہے۔ سورہ فاطر کا نمبر کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سورہ فاطر، سورہ فاطر کا نمبر ہے 35، سورت کا نمبر 35 ہے، اور آیت بالکل سیکنڈ والی ہے کہ تمام تعریف اللہ کی ہے، اور پھر اللہ کی تعریف کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کوئی رحمت، فلا ممسک لہا، بس اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو روک دے اللہ کسی سے کوئی رحمت کو، تو فلا مرسل، پھر اس کو کوئی بھیجنے والا نہیں اس اللہ کے سوا، اس کے بعد، کیونکہ وہی عزیز حکیم ہے۔ اور اللہ کیوں کسی کی رحمت روکتے ہیں، اس کا قانون بھی پورے قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اگنور کرتے ہو یا تمہیں ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز نہ ملے، تم سے کوئی چیز روک دی جائے، تو تم مزاروں پہ ٹکرے مارو گے، تم تعویذات لوگے، تم دم پھونک کراؤ گے، تم دم کیے ہوئے پانی کراؤ گے، تم جناتوں سے پوچھنے جاؤ گے، تم مزاروں پہ جاؤ گے، کہاں کہاں جاؤ گے۔ یہ آپ کا اور میرا لائف کا ٹیسٹ ہے۔ تو جیسے ہماری وصیتوں میں کئی وصیتیں ہوتی ہیں، ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا وہ چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا اور بڑی بہن کا خیال رکھنا اور باپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا، ایسی ہماری وصیتیں ہوتی ہیں نا، یہ مال ادھر پڑا ہے، وہ مال ادھر پڑا ہے۔ ہماری وصیت میں سب سے بڑی وصیت یہ ہونی چاہیے کہ بیٹا کبھی بھی کوئی تکلیف میں کوئی غلط راستہ استعمال ہرگز نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا۔ یہ تعویذ اور دم کیے ہوئے پانی اور دم کرانا اور مزاروں پہ جانا، میرے بچوں، اس کے لیے ڈاکٹر کی طرح، جیسے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کوئی اس سے کا علاج کروا لو، اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو جیسے پونسٹنٹ اور پینیڈول پی کر ویٹ کرتے ہو نا، ایک گھر میں بھی آپ پونسٹنٹ پی کر اور ویٹ کرتے ہو نا کہ جی ابھی پی ہے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، اور آپ اس تھوڑے سے درمیان درد میں کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو اس تھوڑی سے دیر درد میں؟
صرف کبھی کبھار کراہ لیتے ہو، نہیں تو وہ بھی منہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہو اور کہتے ہو بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا. جو آپ ویٹ کرتے ہو دیٹ از صبر، اسٹیبلٹی، وہ کیا کرو. کیونکہ یہ مزار، تعویذ، دم کیا ہوا پانی، یہ کسی کے پاس دعائیں کرانے جانا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو خدا را آپ اچھے بن جاؤ، آپ شیطانیت سے دور ہو، آپ اللہ سے دعا کرو، آپ ڈاکٹر سے ہیلپ لے لو اور ویٹ کرو، ویٹ کرو، ویٹ کرو. انشاءاللہ وہ اپنے وقت مقرر پر آپ محنت کرو، ویٹ کرو، محنت کرو، ویٹ کرو، ڈاکٹر سے علاج کراؤ، لیکن خدا را ادھر ادھر ٹکریں نہ مارنا، کچھ نہیں مل سکتا. تو اس لیے بڑی غور و فکر آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اور پچھلی آیت کیا تھی کہ اے نبی آپ کھلم کھلا اپنا عقیدہ لوگوں کو بتا دیں کہ میں تو خود خوف کھاتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی اس بڑے دن کے عذاب سے تو میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں، اور تمہاری نافرمانی کیسے معاف ہو سکتی ہے. میں تو نبی ہو کر بھی اپنی نافرمانی سے ڈرتا ہوں. اس میں ہم نے آپ کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی. اچھا جی، اسی کے ہی ساتھ ہم اپنی لاسٹ آیت کو بھی لیں گے کہ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی اللہ قاہر ہیں اپنے بندوں پر اور وہی حکیم خبیر ذات ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہمیں بچپن سے دیا گیا کہ اللہ آل مائٹی ہیں اور جی وہی حکیم خبیر ذات ہے، لیکن وہ یہ ہماری تھوڑی کانسیپٹ کے کمزوری ہے. اللہ ہم سب کو مضبوط کانسیپٹ دے، نیک بننے والا بنائے اور امید رکھنے والا، محنت کرنے والا بنا دے. اب جناب جو میں بڑی بے چین ہوں آپ کو یہ آیت سنانے کے لیے، آیت نمبر 19. یقین جانیں مجھے یہ آیت سناتے ہوئے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بس میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ یہ آیت پڑھاتے ہوئے مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے خزانہ مل گیا. یہ آیت کے توسط اور یہ آیت میں مجھے خزانہ مل گیا. آپ دیکھیے گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنی بیسٹ آیت ہے. آیتیں تو ساری بیسٹ ہوتی ہیں، لیکن کچھ آپ کے عقائد جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ مل جاتا ہے. تو یہاں پر کیا آ رہا ہے، غور کیجئے. آیت نمبر 19 سورہ انعام. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام لوگوں کے آگے، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیجئے، ایُّ شیءٍ اکبر شہادہ، کس کی گواہی سب سے بڑی کہلائے گی، کس کا فتویٰ سب سے بڑا ہوگا. ایُّ شیء، کس چیز کی گواہی اکبر ہے شہادت کے لحاظ سے. کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے خزانہ مل گیا؟ کیونکہ جب بھی میں قرآن سے کوئی ایسی چیز ایکسپلور کرتی تھی جو کہ اس کی ایگزسٹنس زمین پر نظر نہیں آ رہی ہے، جیسے قصر نماز کا چکر، اب قرآن سے دیکھو تو خوف کے علاوہ قصر نماز کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. یہی نظر لگنے کا عقیدہ قرآن سے کسی صورت نظر ہی نہیں آ رہا. اسی طرح اللہ کے رسول پر جادو کا ہو جانا قرآن کی صورت سے تو نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ ہمیں بے خوف کر رہے ہیں، ہم چھوٹے لوگوں کو، کہ اگر تمہارا عقیدہ اور ایمان درست ہے تو تم پہ جادو نہیں ہو سکتا، تو میرے نبی پہ کیسے ہو سکتا ہے جادو. اچھا، اس کے لیے میں بڑی مارے مارے پھری. پھر اللہ نے مجھے اپنی زندگی میں بڑے حج کرائیں، الحمدللہ، اللہ قبول فرما لے. اب اس میں قرآن سے دیکھو تو آپ کو مغرب کی صلاۃ عرفات میں قضا نہیں کرنی ہے. ہم سب سے بڑا گناہ کر کر نکلتے ہیں حج کرتے ہوئے کہ جو صلاۃ 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 صلاۃ، اور قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ حج کے دن ہی مغرب کی صلاۃ قضا کر کے نکل رہے ہو. قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو میں بڑی حیران، میں روتی تھی اکیلے اکیلے. تو میرے رب نے مجھے یہ آیت سے نواز دیا کہ ایُّ شیءٍ اکبر شہادہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ کہ میرے رب نے مجھے کہا کہ تم کیوں اتنا ٹکرے مار رہی ہو مفتیوں کے پاس، تم کو کیوں ان کی تائید کی ضرورت ہے، کیوں تمہیں کوئی انسان چاہیے کہ کوئی تمہیں ہاں کہے اور پھر تم میری باتوں کو مانو. یعنی مجھے اللہ کی طرف سے یہ آیت آئی جو قرآن میں موجود ہے آپ کے بھی،
کہ کیا یہ میری گواہی سب سے بڑی نہیں جو تم مفتیوں کے پیچھے بھاگتی ہو اور تمہیں بتانا ہے لوگوں کو کہ میں عرفات کی نماز قضا نہیں کرتی ہوں، میں حج کے دن مغرب اس کے وقت پر پڑھ کر پھر نکلتی ہوں، اور مزدلفہ میں عشاء پڑھتی ہوں، میں نے مزدلفہ میں جمع نہیں کرنا، کیونکہ قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے کہ قرآن نماز جمع کیا جائے، جو ہمارے یہاں شیعہ حضرات بھی کرتے ہیں اور سنی حضرات بھی ٹریولنگ میں اس کا بڑا لطف اٹھاتے ہیں اور پورا اللہ پہ الزام ڈالتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، بہت ایزیلی کہتے ہیں اجماع تواتر سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، مجھے بتا دیجئے، میری مدد کر دیجئے، اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت اجر دیں گے کہ قرآن سے تو جمع ہے ہی نہیں تو اللہ کے رسول جنگ کے میدان میں جمع کروا دیتے نا صحابہ کرام سے ویپنز لے کر۔ سورہ نساء کی آپ آیت 100 سے پڑھیے 104 تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ویپنز لے کر بھی پڑھنا ہے لیکن صلاۃ وقت مقرر پر پڑھنا ہے۔ بہشتی زیور کہتی ہے جی آدھا بچہ بھی نکل گیا ہو تو نماز پڑھ لو، جب پورا نکل آئے تو نماز چھوڑ دو۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، سوچئے کہ نماز کی پابندی کیسی بتائی جا رہی ہے، کہ کس نے حیض میں نماز پڑھنے سے عورتوں کو روکا ہے، میرے رب کے قرآن نے تو نہیں روکا۔ تو اتنی ساری میری ریسرچز تھیں جس میں سپر ہاٹ تھا کہ جی اللہ کے رسول پر جادو کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں پر یہ شیطانیت نہیں اتر سکتی، تو میرے نبی پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تمہاری حدیثیں بتاتی ہیں کہ جبرائیل امین آئے اور حضرت علی نے قبر میں سے وہ کنگھی میں سے بال نکالے، تو پھر ہمیں تو پیر صاحبوں کے پاس جانا پڑے گا نا، ہمیں تو ان کے در کے دروازے ٹھکانے پڑیں گے نا، ہمیں تو ان کی دکانیں چمکانی پڑیں گی نا۔ پھر یہ تمہاری حدیثوں نے ہی تو یہ شامت لائے کہ جب اللہ کے رسول پر تم نے جھوٹی حدیثیں لکھی اور پھر تم نے اس کا علاج بھی بتایا کہ جبرائیل امین آئے، تو اب ہمارے لیے تو جبرائیل امین نہیں آئیں گے، تو ہمیں تو جانا پڑے گا نا پیر صاحبوں کے پاس، اور پھر ان کو کالے بکرے بھی صدقے کرنے پڑیں گے، اور بھی بہت کچھ اینڈلیس ڈیمانڈز ان کی پوری کرنی پڑیں گی۔ تو بڑی یہ میں کہتی ہوں کہ وہ جو نہیں ہم لوگوں کا ایک سٹائل ہے، میں کہتی ہوں صدقے جاؤں اس آیت پر کہ میرے رب نے میری سب سے بڑی پریشانی دور کر دی۔ اللہ نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ آیت کو سنو، کہ میں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تمام اہل کتاب اور مشرکین مکہ کے علماء کو کہو ایو شیء اکبر شہادہ، نہیں مانتا میں تمہارے فتوے کو، نہیں مانتا میں تمہاری باتوں کو، تم بتاؤ کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اور اے نبی اس کا جواب آپ خود ہی دے دینا، کہنا اللہ کی گواہی، قل اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، جو گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہی ہوا ہے میری طرف ھذا القرآن۔ کیوں میرے پاس کوئی مفتیوں کے فتووں کی کوئی اہمیت نہیں، میرے نزدیک پورے اجماع تواتر کی 0% ویلیو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اوحی الی ھذا القرآن، اللہ نے اپنے نبی سے کہا وہی ہوا ہے، کہہ دو لوگوں کو کہ وہی ہوا ہے میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم بِہِ، تاکہ میں انذار کروں، اویئرنیس دوں تم کو بھی، بِہِ اس واحد کتاب کے ساتھ، سہا ستہ کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی، کیونکہ وہ تو تھا بھی نہیں، اتنے 100 سالوں بعد تو سہا ستہ وجود میں آئی ہے۔ لِأُنذِرَکُم بِہِ، تھوڑی سی بھی اگر آپ کو بیسک گرامر بھی آتی ہے تو مذکر واحد کا صیغہ ہے کہ میری طرف یہ قرآن وحی ہوئی ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں انذار کروں تم کو اس قرآن کے ساتھ، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے، اللہ کے رسول کے بعد بھی جس تک یہ قرآن پہنچے، وَمَن بَلَغَ، اس تک ان کو بتا دو کہ قرآن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دین نہیں، اور ہمیں اس قرآن کی شہادت سے تسلی ہونی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں کہ اَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ،
کیا بے شک تم البتہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں، دوسری کتابیں بھی ہیں، دوسری اتھارٹیز بھی ہیں؟ قل، تو اے نبی ان کو تم ٹکا سا جواب دے دو، لا اشہد، میں نہیں گواہی دیتا تمہارے ساتھ۔ اس سے پتہ چلا کہ پھر اجماع تواتر کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ اکیلے ہو کر بھی اکیلے نہیں ہیں، سارے لوگ بھی اگر غلطی پر کھڑے ہوں تو اے نبی لا اشہد، ان کو کہہ دیجئے میں نہیں گواہی دیتا۔ تو مجھے بتائیے کہ اللہ پھر ہمیں سنبھالیں گے یا اللہ ہمیں درندوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے؟ یا نبی مرد تھے اور ہم عورتیں؟ تو کیا سمجھا کیا آپ نے کہ میرا رب ہم سب کی حفاظت کرے گا، چاہے عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں، میں ہوں، آپ ہو؟ اگر ہم کسی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے حکم سے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور اگر لوگ بھی گواہی دیں تو اے نبی آپ نے گواہی نہیں دینی، اس کا مطلب اللہ میری اور سب کی حفاظت بھی کریں گے، کیونکہ یہ نبی کی سنت ہمیں بتائی جا رہی ہے ایڈاپٹ کرنے کے لیے، صرف ریسائٹ کرنے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے یہ آیت۔ تو اے نبی آپ بالکل گواہی مت دینا جھوٹوں کے ساتھ، اور آپ ان کو ٹکا سا جواب دے کر کہہ دینا انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک وہی معبود، اسی کی اتھارٹی ایک چلے گی، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ، میں بیزار ہوں، میں بری الذمہ ہوں، مما تشرکون، جن جن سے تم مجھے ڈرا کر اللہ کا ایسوسیٹ پارٹنر بناتے ہو، جن کتابوں کو تم اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑتے ہو، جن باتوں کو تم اللہ رسول کے نام سے جوڑتے ہو، میں بیزار ہوں، میں بری الذمہ ہوں ان تمام شرک سے جن کو تم اللہ کے ساتھ ملا کر اور باتیں کر کر لوگوں کو کنفیوز کرتے ہو، میں تم میں شامل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہمارے معاملات بہترین سے بہترین ہو جائیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کا حق نہ کھائیں، ہمیں حرام میں کراہت ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی رضا میں ہمیں تسلی اور ٹھنڈک نصیب ہو۔ اللہ ہمیں مومنوں میں سے کر دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔